بحث کی لفظ رب سے متعلق. میری مراد، توجہ چاہوں گا، میری مراد لفظ رب سے لفظی بحث تھی کہ لغت میں رب کے کیا معنی ہیں، علم کلام میں لفظ رب کے کیا معنی ہیں، شریعت میں لفظ رب کے کیا معنی ہیں. محل بدلے گا تو اس لفظ کے معنی تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. میں کلامی بحث نہیں کر رہا تھا، میں شرعی اور فقہی بحث نہیں کر رہا تھا، میں لفظی بحث کر رہا تھا، جس میں نے یہ کہا کہ رب الابل، رب الدار، رب البیت، جی یہ الفاظ، گھر کا مالک، اونٹ کا مالک. حضرت عبد المطلب نے فرمایا انا رب الابل وللبیت رب، میں تو اونٹوں کا رب ہوں، اس گھر کا بھی کوئی رب ہے. تو یہ جو لفظ رب ہے وہ کیونکہ محاورات عرب میں، عربی محاورات میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، تو میں نے لفظی بحث کی تھی، علم کلام کی بحث نہیں کی تھی. یہ بات روشن رہ جائے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو شیخ صدوق کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ سب کا وہی ہے کہ جو شیخ مفید کا عقیدہ ہے، ہمارا لفظ رب کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو ہمارے مراجع کا عقیدہ ہے اور پاکستان کے بزرگ علماء کا عقیدہ ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے رب کے بارے میں کہ جیسے جب مجھ سے قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، تو جو جواب میں قبر میں دوں گا وہی عقیدہ میری زندگی میں بھی ہے. وہاں فرشتے پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو آواز آئے گی، ہم تلقین کر رہے ہوتے ہیں قل فی جوابہما، جب تم سے پوچھا جائے اذا سألک، جب تم سے پوچھا جائے من ربک، تمہارا رب کون ہے، فقل فی جوابہما، تو ان دونوں فرشتوں کے جواب میں تم کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی، میرا رب اللہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرا رب، ہمارا رب اللہ ہے. لفظ رب اللہ کے لیے استعمال ہوگا، روشن عقیدہ ہے. اور علم کلام میں تو یہ بہت واضح بات ہے کہ اللہ کے علاوہ، میرے معصوم امام فرماتے ہیں لا تقولون لنا اربابا، خبردار ہمارے بارے میں رب نہ کہا کرو، وقولوا ما شئتم، جو چاہو بولو مگر ہمیں رب نہیں بولو. یہ معصوم کا فرمان. اپنے انداز سے کہتا رہا ہوں، علی کو اللہ نہ کہیں، علی کو رب نہ کہیں، علی کو خالق نہ سمجھیں، علی کو رازق نہ کہیں، علی کو اللہ کی صفتیں نہ دیں، مگر علی علی ہے. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے وہی الفاظ کافی ہیں. وہی الفاظ کافی ہیں جو خود ہم اپنی طرف سے کیوں کسی چیز کو مشترک بنائیں، یہ ہمیں کیا ضرورت ہے. حق سبحانہ و تعالی نے خود کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اپنے لیے اختیار کیے، وہی ان کے لیے اختیار کیے. بھئی آپ کو غدیر کا صرف اعلان یاد رہتا ہے نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. لیکن پہلے لفظ مولا خود اللہ نے اپنے لیے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے یا نہیں؟ لفظ مولا ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں اللہ نے خود اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے. تو لفظ مولا بعینہ بنفسہ، یہ لفظ مولا اللہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یہ لفظ مولا رسول اللہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یہ لفظ مولا علی ابن ابی طالب پر بھی اطلاق ہوتا ہے. وہ بھی مولا، اس کا رسول بھی مولا، اس کی حجت بھی مولا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد رسالت ختم ہو رہی تھی، امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، اور لوگوں کو وہ در دکھانا ضروری تھا کہ لوگ ادھر ادھر بھٹک نہ جائیں، لوگ دین سے گمراہ نہ ہو جائیں، تاکہ بتایا کہ میرے بعد علی ہیں،
حسن ہے، حسین ہے، علی ابن الحسین ہے، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کا پیغمبر علیہ السلام نے بتایا. اور ہم خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ رسول فرما رہے ہیں من حبنی فقد حب الحسین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے پہلے حسین سے محبت کرنی چاہیے، حسین سے محبت کرنی چاہیے، حسن سے محبت. تو معصومین علیہ السلام کی محبت کے بارے میں یہ قرآن کی روح سے واجب ہے اور اللہ نے ان کی محبت واجب کی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اور اس کی کوئی آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کی محبت فخر کیا کریں، شکر کے معنی میں سجدہ شکر بھی کیا کریں کہ ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم ہے. لیکن یہاں دوسرا جملہ کہنا ضروری کرتا ہوں، ان کی عبادت کا حکم نہیں ہے. ہمیں آل محمد سے عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے. اگر کوئی ان کو معبود مانتا ہے یا کوئی ذرہ بھر بھی اللہ کا شریک جانتا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے. اپنے گھر میں رکھنا اس کو حرام ہے، چاہے آپ کا بیٹا ہے، بھائی ہے. فوراً آپ دیکھیں ہر ایک کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں آپ. پاکستان کی عوام میں حکومت کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے حقوق بنائے ہوئے ہیں، صحابہ کے حقوق، اہل بیت کے حقوق، اللہ کے حقوق نہیں بنایا آپ نے. جو اللہ کی وحدانیت پہ حملہ کرتے ہیں، جو شرک کی باتیں کرتے ہیں، جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، ان پہ بھی کیس ہونا چاہیے. اس پہ کوئی نہیں کرتا، اس پہ کوئی نہیں کرتا. تو اپنے گھر میں ان کو ووٹ کریں. بالکل وہ عقیدہ غلط ہے جو ان کو معبود، ہم ان کی عبادت، ہم ان سے محبت کا حکم ہے، محبت پہ جان نچھاور کریں، ان کو چاہنے کا حکم ہے. لیکن کہیں بھی اللہ کا شریک قرار دینا، کہیں بھی ان کو اللہ کی کسی بھی صفت میں شریک قرار دینا کہ ان کی ذاتی ہے جیسے اللہ کی ذاتی، یہ کفر ہے. جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہی عقیدہ ہے ہمارا اور تمام ہمارے آباء و اجداد کا، اور اسی پہ نجات ہے کہ آل محمد کو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ کا جو ہے وہ اس کا اپنا ذاتی ہے. صلوات بھیجیں بر محمد و اہل بیت محمد. اس لیے کہ ہمارے ہی معاشرے میں، ہمارے ہی گھر سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم بہت آگے جا رہے ہیں. ان کو آپ اس کے جنگ کریے، ان کے ساتھ آپ بحث کریے، ان کو بولیے. یہ آپ واجب ہو جاتا ہے. جہاد کیا معنی ہے؟ جہاد باللسان، جہاد بالیاد، جہاد یہ جہاد کی قسم ہے کہ اگر میرا بیٹا، میرا خاندان میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو بہک رہا ہے اور زیادہ آگے چلا گیا ہے غلو کی طرف، تو اسے روکنا واجب ہے. نہیں روکیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا. اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے کہ کچھ ایسے قیامت کے دن بچے اولاد کہے گی پروردگار ہمیں عذاب نہ دے، ہمارے والدین کو دے، کیونکہ جب ہم بگڑ رہے تھے ہمارے کیوں ہمیں ایسی مجلس میں لے جاتے تھے، کیوں ایسے لوگوں کو سناتے تھے جو توحید پر حملہ کریں، جو اللہ کو توڑ موڑ کر پیش کریں. یہ عیسیٰ والے یہی تو گڑبڑ ہے. عیسیٰ مذہب ہی ختم ہو گیا جو آسمان سے نازل ہوا. یہودیوں نے اتنا کام کیا کہ عیسیٰ کے سامنے بندے بنا کے بھیج دی. عیسائی خود کہا اگر وہ عیسیٰ کو ہاتھ سے سلام کرتے ہیں نا تم نے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگانا ہے، اگر عیسائی گھٹنوں پہ ہاتھ لگانا تو قدموں میں گر جانا. اور دوسرے دیکھیں گے کہیں گے یہ تو عیسیٰ کو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں، یہ تو عیسیٰ کو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں. توجہ ہے. لہٰذا ایسی چیزیں دشمن کرتا رہتا ہے کہ ان کا چہرہ جو ہے شیعت کا چہرہ بگاڑ دیا جائے، ان کے ختم کر دیا جائے. لہٰذا یہ پیغام ہے ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم ہے. ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، ان سے محبت ہی عبادت ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان سے محبت ہی عبادت ہے، لیکن عبادت اللہ کی. اس لیے کہا ذکر علی، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ان کا ذکر خود، اگر ان کا ذکر عبادت نہ ہوتا تو رسول اللہ نہ کرتے. رسول اللہ نے خود ان کا ذکر کیا. ان کا ذکر عبادت ہے اور وہ اللہ کی عبادت، ان کی عبادت نہیں. اس لیے کہ ان سے محبت کرو، ان کا ذکر کرو، جتنا کر سکتے ہو ان کی شان بیان کرو، اور وہ عبادت ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ نمائندے ہیں، اللہ کے یہ بھیجے ہوئے امام ہیں، ان کے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور خود وہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام بات آگئی پھر وہ کہتے ہیں لمبا ہو گیا، ایک جملہ سنتے جائیے. حضرت علی کے زمانے میں ایک نصیری کو پکڑ کے لایا گیا اور اس نے کہا کہ مولا نے کہا تجھے کس نے کہا میں رب ہوں؟ وہ کہ مولا آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے دلیل دی. کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا مولا نے، اس نے کہا جی نمرود کا واقعہ قرآن میں ہے. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام، نمرود کا مناظرہ ہوا. ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے زندہ. اس نے یہ کون سے بات ہے، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں. جس کی سزائے موت لکھی تھی اسے چھوڑ دیا، کسی بے قصور کو مار دیا. ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی، اور عالم بحث کرتا ہی نہیں ہے. جاہل سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں، بحث آگے چلی جاتی ہے. انہوں نے دلیل بدلی.
کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال. یہ قرآن کی آیت ہے. وہ گھبرا گیا یا نہ کر سکا. توجہ ہے. کہا مولا یہ کام تو آپ نے کر دیا. جو کام یعنی مشرق سے سورج کو واپس لانا کوئی آسان کام ہے. مولا آپ نے یہ کر دیا. مولا نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ جب مشرق سے ڈوبا ہوا سورج میری انگلی کے اشارے سے اٹھ رہا تھا, اس وقت نہیں دیکھا کہ علی کا سر کس کی بارگاہ میں جھک رہا تھا؟ وہ علی مولا کی ایک رسول اللہ کی گود میں نا, رسول اللہ سر رکھ کے, واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, اس لیے ٹچ دے رہا ہوں, سر رکھ کے سو گئے. تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ کی نماز, کہ یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے تو مغرب ہو گئی. کہا انگلی سے اشارہ کرو سورج واپس آئے گا. علی مولا نے واپس پلٹا کے پھر نماز ادا کی. توجہ ہے, یہ توجہ ہے. یہ سارے کمالات اللہ کے دیے ہوئے ہیں. ایسے کمالات پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں, پڑھا بھی کریں کہ سب باذن اللہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جس سے طاقت دیتا ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں. صلوات پر محمد و علیہ